رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا، پوچھا کہ اے میرے جانثارو مجھے بتاؤ کہ میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ مفلس عربی میں غریب کو کہتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے ذہن میں ہے کہ غریب شخص وہ ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ایسا ہی جواب دیا ہے، اللہ کے نبی من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ جس کے پاس ہم میں سے درہم و دینار نہیں ہے وہ بندہ غریب ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو متوجہ کر کے جواب دیا کہ دیکھیے میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر نیکیاں لے کر کے آئے گا، بڑے بڑے اعمال لے کر کے آئے گا، نمازیں لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کر کے آئے گا، نیک اعمال بڑے بڑے پہاڑوں جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر جب وہ پہنچے گا، اللہ رب العزت کے دربار میں جب پیش کیا جائے گا اسے، اللہ رب العزت اس کا فیصلہ کریں گے تو ایک شخص آئے گا، آ کر کے کہے گا اے اللہ اسے تو جنت میں بھیج رہا ہے، میرا معاملہ اس کے ساتھ ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ آئے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے ناحق مارا تھا۔ دوسرا شخص آ جائے گا، وہ آ کر کے کہے گا اے اللہ اس نے میرا ناحق مال کھایا تھا۔ تیسرا شخص آئے گا، وہ آ کر کے کہے گا اے اللہ اس نے ناحق میری زمین پہ قبضہ کیا تھا۔ چوتھا شخص آئے گا، وہ کہے گا اے اللہ اس نے مجھے ناحق تنگ کیا تھا۔ الغرض یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں نکال کر کے اس کے بدلے میں جو اس نے دنیا کے اوپر لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، کسی کا مال کھایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو ناحق مارا، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، اللہ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں اس کے بدلے میں ان کو دے دی جائیں۔ وہاں پہ فیصلہ جو ہوگا وہاں پہ بدلہ دینا پڑے گا انسان کو، لیکن یاد رکھیے وہاں پہ انسان کے روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا، جاہ و جلال کام نہیں آئے گا، وہاں پہ کام آئیں گی تو نیکیاں آئیں گی، وہاں پہ جان چھڑوانے کے لیے نیکیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر معاملہ ایسا ہوا وہاں پہ انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ڈھونڈے گا ایک ایک نیکی کو کہ کہیں مجھے ایک نیکی مل جائے میری نجات ممکن ہو جائے۔ اگر معاملہ ایسا ہوا کہ ہماری نیکیاں جو ہیں وہ ہم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہاں پہ ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے کیے، خیرات کی، لیکن وہاں پہ جا کر کے اگر ہماری نیکیاں کوئی اور لے گیا تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی لائن لگے گی، اس سے سوال کرنے والوں کی اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گی، اس کی نیکیاں جو ہیں وہ اٹھا کر کے ان کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی سوال کرنے والے باقی ہیں، اب اللہ رب العزت سوال کرنے والوں کے گناہ اٹھا کر کے اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے، اور پھر حکم ہوگا اس کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر کے وہ ذریعہ نجات نہ بن سکا، ایسے اعمال کیجئے جو ہمارے لیے کل قیامت کے دن ذریعہ نجات بن جائے۔ اعمال کیجئے، اعمال کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائیے، اللہ رب العزت سے دعا مانگیے کہ یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لیجیے۔